السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، روزہ کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ بیماروں کا ہے، اور بیماروں میں بعض ایسی بیماریاں جیسے ڈائلیسس کرانے والے، شوگر کے پیشنٹ، کینسر کے پیشنٹ، ان کے معاملے میں روزہ سے متعلق علماء نے کیا فتاوے دیے ہیں، اور ایک آدمی اگر اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے تو اسے یہ بات شرعی روشنی میں جاننا چاہیے کہ ایک آدمی اگر ڈائلیسس کراتا ہے تو ایسا شخص، ایسے مریض کے روزے کا حکم کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں، ایسے مریض کے لیے اگر آسانی ہو، ممکن ہو، تو اس شخص کو رات میں ڈائلیسس کرانا چاہیے، یعنی مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک، جو روزے کا وقت نہیں ہے، اس میں اگر آسانی ہو تو آدمی کو ڈائلیسس کرانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص دن کے اندر حالت روزہ میں، حالت صوم میں اگر وہ ڈائلیسس کراتا ہے تو علماء نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آدمی جب ڈائلیسس کراتا ہے تو راجح موقف کے مطابق ڈائلیسس کے وقت میں گلوکوز اور بعض غذائی و نمکین کیمیات کا استعمال خون کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے محققین نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سعودی لجنہ الدائمہ نے بھی اس چیز کو تحقیق کی بنیاد پر اطباء اور ڈاکٹروں کے مشورے کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ چیزیں اس کے خون میں چونکہ استعمال ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر راجح موقف یہی ہے کہ ڈائلیسس کرانے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کی بنیاد پر اگر رات میں سہولت ہو سکتی ہے تو آدمی کرائے، ورنہ اگر دن میں کراتا ہے تو روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے شخص کے لیے جس کا روزہ اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے مریض کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی ہے، اور روزہ اس آدمی پر اس کی قضا دینا یہ واجب ہوگی اس آدمی کو۔ ہاں، البتہ اگر مرض دائمی ہو اور روزے کی قضا دینے کی شکل نہ ہو تو ایسے شخص کو فدیہ دینا لازم ہوگا۔ تو اس طرح سے شریعت نے اس معاملے میں اس تعلق سے فتاویٰ اللجنہ الدائمہ نے بھی، اور اسی طریقے سے الشبکہ الاسلامیہ پر بھی یہ فتویٰ موجود ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی درج ہے۔ علماء نے اس طرح سے فتاوے دیے ہیں کہ ایک آدمی اگر ڈائلیسس کراتا ہے تو اس کے روزے کا حکم بہرحال روزہ فاسد ہو جانے کا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کینسر کا اور شوگر کا مریض ہے تو اگر شوگر کا مرض یا کینسر کا مرض یہ اس مریض کی حالت کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر وہ شخص طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے تو اسے روزہ رکھنا واجب ہوگا، اور اگر وہ شخص روزہ رکھنے میں شوگر یا کینسر تکلیف دہ بنتی ہے، یا اس کے مرض میں اضافہ کا ذریعہ بنتی ہے، یا اس کے شفا میں تاخیر کا ذریعہ بنتی ہے، یا کسی حیثیت سے اس آدمی کو کوئی دقت لاحق آتی ہے، تو بہرحال اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ اس کے تعلق سے اس چیز کی گواہی دیتا ہے یا یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس آدمی کا روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا یہ ضروری ہے۔ وہ آدمی روزہ چھوڑ دے گا، اور ایسے مریض کے لیے اگر شفا کی امید ہو تو اس آدمی پر قضا لازم ہے۔ یہ قاعدہ، یہ اصول ہے شریعت کا کہ اگر ایک آدمی طاقت رکھتا ہے یا امید ہے کہ بعد میں وہ شفا یاب ہو جائے گا، اسی لیے بعض علماء نے ذکر کیا کہ کئی سالوں کے بعد بھی اگر وہ شخص شفا یاب ہوتا ہے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کے لیے قضا ہے، اس روزے کا قضا ہے۔ اور پھر اگر اس آدمی کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یعنی دائمی مرض ہے اور اس کو اس طرح سے شفا کی امید نہیں ہے، مسلسل وہ آدمی بیماریوں میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر وہی چیز ہے کہ وہ آدمی کفارہ روزے کا ادا کرے۔ تو اس طریقے سے
ایسے مریضوں کے لیے بھی اگر طاقت ہے تو انہیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کسی طرح کی ضرر کا خدشہ ہے تو کسی ماہر ڈاکٹر نے اگر واقعی مشورہ دیا ہے تو اس کی روشنی میں شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ وہ آدمی فدیہ ادا کرے، اور اس کے ذریعہ سے وہ آدمی جو ہے روزہ جیسی عبادت کو فدیہ ادا کر کے جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ تو اس طریقے پر علماء نے یہ بھی فتاویٰ لجنہ دائمہ اور دیگر علماء نے جو ہے اس طرح کے فتاوے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مریضوں کو اللہ رب العالمین شفا دے، اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے اس طرح کے مسائل کو سمجھ کر کے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔